بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں منارو حضور آ گئے ہیں۔ اکرام محفل میلاد کرتے تھے گھروں کے اندر۔ سوال یہ ہوتا ہے نا، مسجدوں کے اندر تو ثبوت ملتا ہے، اور گھروں کے اندر یہ محفل میلاد کیوں تم لوگ کرتے ہو؟ تو ثابت ہوا اس حدیث سے، اس روایت سے، راوی بھی کوئی عام نہیں ہے۔ یہ وہ راوی ہے کہ جن کے صدقے کئی حدیثیں امت کو ملی، یہ وہ راوی جن کی تفسیر نہ ہوتی تو امت میں مفسر پیدا نہ ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس دور والے بندے بھی نہیں ہے کہ فرمایا وہ دور کے بندے کو کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے تعلق ہے ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بڑے کلوز رشتہ دار ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار، یہ قریبی صحابہ اکرام، وہ کیا کرتے تھے، ان کا معمول کیا تھا؟ علماء حضور کی بارگاہ کے جو بڑے بڑے عالم تیار ہوئے، جو مفسر قرآن تھے، ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وہ گھر میں حضور کی محفلیں سجایا کرتے تھے، وہ گھر والوں کو بھی بٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام دوست احباب کو بھی بلا لیا، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد کیا جاتا تھا؟ اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا تھا، اور پھر حضور کے واقعات، حضور کی شانیں بیان کی جاتی تھی۔ خدا کی قسم حضور کا ذکر ایمان کی جان ہے، خدا کی قسم حضور کا ذکر ایمان کی شان ہے، کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحابہ اپنی نسلوں کو حضور سے عشق کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو اسی دوران حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور نے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، یہ کیا تم لوگ کر رہے، کیوں محفل سجا کے بیٹھے ہو، اور کیوں میرے واقعات، پیدائش کے واقعات بیان کر رہے ہو، یہ کیا تم میری میلاد کے واقعات بیان کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اے ابن عباس، تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حضور کی شفاعت کا طلبگار ہوگا وہ حضور کی محفل میلاد بھی کرے گا، اور محفل میلاد میں آیا بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محفل میلاد کرنے اور حضور کی تذکروں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک صحابی نہیں، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ کے وہ صحابی جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ حضرت عامر انصاری ایک صحابی ہیں، مدینہ کے ہیں یہ، تو حضرت عامر انصاری کے ساتھ میں کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے گیا۔ ہم نے بڑا عجیب سا منظر دیکھا حضرت عامر انصاری کے گھر کا، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہیں۔ حضرت عامر انصاری کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جو کہ حضور کے صحابی رسول ہیں، مدینے کے ہیں۔ فرمایا کہ جو راوی ہیں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری کے گھر میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کے منظر کیا ہے کہ صحن کے اندر آپ نے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو جمع کر رکھا ہے، سارے کے سارے ادب سے بیٹھے ہیں، اور وہ تمام کے سامنے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ولادت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ واقعات ولادت یعنی میلاد کے واقعات کی تعلیم دے رہے ہیں، اور فرما رہے تھے یہی وہ دن ہے جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ اتنا جوش کے اندر اپنے گھر والوں کے سامنے تقریر اور میلاد اور بیان کر رہے ہیں کہ اسی دوران میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر وہ عظیم تر شان ہوگا، کس قدر عظیم وہ محفل ہوگی کہ ادھر کملی والے کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر کملی والا تشریف لے کے آ رہا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمام کے تمام مسلمان اسی لیے اپنے گھروں میں محفلیں سجاتے ہیں کہ اے عامر انصاری تیرے مقدموں پر قربان جائے، تو گھر میں حضور کی محفلیں سجا رہا ہے، ادھر قبلی والا محفل والا خود تشریف لے کے آ رہا ہے۔ ہم گناہگار بھی ابو عامر انصاری کے اس واقعے کی نقل کرتے ہیں، ہم بھی اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی محفل میلاد سارا سال تنظیم غلام مصطفیٰ کے تحت ہم لوگ سجا کر ہر مہینے سجاتے ہیں۔ نہ جانے کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس دن کسی دل سے تڑپ کر حضور کا نام
عطا فرمائے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، میرے آقا کا میلاد منانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور کی محفلوں میں جو بیٹھے ہیں، اللہ ان محفلوں کے صدقے اللہ ہماری دنیا بھی سجائے اور آخرت بھی سجائے آمین۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ ابو عامر انصاری نے پورا گھر والوں کو اکٹھا کیا ہے، بیٹوں رشتہ داروں کو بلایا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ محفل میلاد کے لیے اپنے بچوں کو بٹھانا، اپنے رشتہ داروں کو بلانا، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ کوئی آج نیا طریقہ نہیں نکلا۔ تو بٹھایا ہوا ہے سارے کے ساروں کو، اور ابو انصاری بڑے جوش کے اندر کہہ رہے ہیں بھئی یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے سرکار کے ولادت کی، کہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ ہم بھی حضور کی شان صحابہ کی طرح نقل کرتے ہوئے کہ کیا پتہ ان عاشقوں کی نقل کریں تو ہم جیسے نکمہ قسم کے لوگ بھی بخشے جائیں کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے اس پر خدا کی تجلی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ بڑا زور زور سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جس دن حضور تشریف لائے، یہی وہ دن ہے جس دن حضور تشریف لائے۔ اسی دوران میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اے عامر انصاری کیا کرے؟ کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی جملہ زبان پر ہی تھا کہ یہی وہ دن ہے جس میں سرکار تشریف لے کے سرکار تشریف لے آتے۔ تو وہ پسینہ آ رہا، خوب جلال، خوب جوش کے اندر گھر والوں کے سامنے حضور کا میلاد بیان ہو رہا۔ اب کیا کہہ رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ میلاد کے واقعات، آپ کی آمد کے حوالے سے میں لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہا تھا۔ ان سب کو اکٹھا اس لیے کیا کہ میں حضور کو بتاؤں، کہ ان لوگوں کو بتاؤں کہ سرکار کی آمد پر کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم نوازی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت ابو عامر انصاری کے چہرے کی طرف دیکھا جن سے ہلکا ہلکا پسینہ آ رہا تھا کہ جذبوں میں تقریر کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور تمام فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور جو شخص تمہاری طرح محفل میلاد کرے گا وہ تیری طرح نجات پا جائے گا۔ اے عامر انصاری، جو شخص تیری طرح محفل میلاد منعقد کرے گا وہ تیری طرح نجات پا جائے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ طلع البدر علینا، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، کیا صحابہ نے محفل جمائی؟ ہاں جی محفل جمائی، ایک نہیں دونوں محفلوں کو ثبوت ہے، اور دونوں مستند صحابہ کرام ہے، دونوں مستند غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ایسا بھی ہوا کہ حضور کے سامنے اس محفل کا بتایا گیا؟ جی سامنے بتایا نہیں گیا، حضور خود ان محافل میں تشریف لے کے گئے۔ تو کیا حضور نے اسے پسند فرمایا؟ یار پسند نہیں فرمایا تو بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ نہ صرف پسند فرمایا بلکہ یہ کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، تمام فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، جو شخص تمہاری طرح محفل میلاد کرے گا وہ تیری طرح نجات پا جائے گا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ محفل میلاد سجایا صحابہ نے، شریک ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔